وسلم سيدنا مولانا محمد و آل محمد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ درود پاک پڑھیں۔ معزز و محتشم سادات کرام، علماء کرام اور حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایہ لطف و کرم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم آج کے پرفتن دور میں، مشکل ترین دور میں، تکفیریت کے ماحول میں، فرقہ واریت کے دور میں، خارجیت اور ناسبیت کے دور میں ہم ذکر محمد اور آل محمد سننے سنانے کے لیے جمع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا جانا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو بانیان ہیں بالخصوص اصغر علی شاہ صاحب، ان کی پوری فیملی، ان کی پوری ٹیم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور وہ بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی صحت عطا فرمائے۔ دیکھیں میں اتنی دور سے ٹریول کر کے آیا ہوں، آپ لوگوں کا مہمان بھی ہوں، تو مہمان سمجھ میں میری گزارش آپ سن لیں۔ فرض کریں کسی کو مجھ سے پرابلم ہے تو وہ میری طرف نہ دیکھے، یہ نہ دیکھے کہ ذکر کرنے والا کون ہے، یہ دیکھے ذکر کن کا ہو رہا ہے۔ میں روایتی طور پہ یہ اس طرح اکثر علماء یا نعت خواہ حضرات کہتے رہتے ہیں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس طرح نہیں کہنے لگا۔ ابھی میں میڈیسن کھا کے ادھر بیٹھا ہوں، بلکہ میری جیب ہے، تو اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں ذرا توجہ کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، ادب کے ساتھ جو ذکر میں سنانے آیا ہوں۔ میں کسی کو منانے نہیں آیا، خدا اور مصطفیٰ کا پیغام پہنچانے آیا۔ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، ہر نبی کا یہی اعلان ہے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، کہ ہمارا کام ہے پہنچانا، کنوے کرنا، ڈیلیور کرنا، منانا نہیں۔ تو میں بھی منانے نہیں آیا، خدا اور مصطفیٰ کا پیغام پہنچانے آیا۔ اگر کسی بزرگ کو، کسی دوست کو میری گفتگو سے کوئی پرابلم ہو، کوئی مسئلہ ہو، تو وہ میرے جانے کے بعد اگر مگر نہ کرے، یا میرے جانے کے بعد ایف بٹ نہ کرے، بلکہ وہ مجھے ملے۔ میں جو کچھ سناؤں گا اہل سنت کی کتب سے دکھا کے جاؤں گا، سنیت بتاؤں گا، سنیت پڑھاؤں گا، سنیت دکھاؤں گا، سنیت ہی سمجھاؤں گا۔ جب میں کہتا ہوں نا اہل سنت، اس میں دیوبند بھی آگئے، اہل حدیث بھی آگئے، بریلوی بھی آگئے، رضوی بھی آگئے، یعنی حنفی بھی آگئے، مالکی بھی آگئے، شوافی بھی آگئے، یعنی سارے کے سارے آگئے۔ اب میں آپ کے سامنے سنیت رکھنے لگا ہوں، اور اس امید کے ساتھ کہ آپ توجہ کے ساتھ، انہمام کے ساتھ، ادب کے ساتھ سنیں۔ یہ جو بچے دائیں بائیں گھوم پھر رہے ہیں، ان کو بٹھائیں ذرا۔ جتنی بڑی بارگاہ ہوتی ہے اتنا بڑا اس بارگاہ کا ادب ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا میلاد منانا یہ کائنات کی سب سے بڑی توہین ہے۔ نہیں سمجھے یار؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید میلاد منانا یہ شرک ہے یا بدعت ہے۔ میلاد اس کا منایا جاتا ہے جس کی ولادت ہو، تو اللہ کی ولادت ہے، بولو یار، اس کا مطلب ہے جس کی ولادت ہو اسی کا میلاد منایا جاتا ہے۔ تو ہم میلاد منا کے، کمکمے لگا کے، جھنڈے لگا کے، لنگر تقسیم کر کے، وان چاکی کر
مصطفیٰ کا میلاد منانے والے سب سے بڑے توحید پرست ہیں، سب سے بڑے توحید ہیں۔ اور یہ جو جھنڈے لگاتے ہیں طبقات ابن سعد پڑھ کے دیکھ لیں، یہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کے ظہور کے وقت جبریل امین کو کہا کہ ایک جھنڈا مشرق میں لگا، دوسرا جھنڈا مغرب میں لگا، تیسرا جھنڈا کعبے کی چھت میں لگا۔ حضرت ام عثمان روایت کرتی ہیں میں حضور کے ظہور کے وقت حضرت آمنہ کے پاس تھی، آسمان جھک گیا، حور و غلمان کائنات سے نیچے اتر آئے، ادھر چھڑکا گیا، مولا تو نے ابراہیم کو بھیجا جھنڈے نہیں لگائے، تو نے اسماعیل کو بھیجا جھنڈے نہیں لگائے، تو نے ابراہیم کو، اسماعیل کو، اسحاق کو، موسیٰ کو، ہارون کو بھیجا جھنڈے نہیں لگائے۔ کہا جیسے جیسے میرے مصطفیٰ کی ولادت کا ظہور کا وقت آئے گا وہ ایام آتے رہیں گے، میرے مصطفیٰ کے غلام دیوانے پروانے مستانے میلاد کی خوشی میں کمکمے لگائیں گے، جھنڈے لگائیں گے، لنگر کھلائیں گے، گلیاں بازار سجائیں گے۔ ان کو سنت دینا چاہتا ہوں، مصطفیٰ کے میلاد میں چراغاں کرنے والوں، کمکمے لگانے والوں، گلیاں بازار سجانے والوں، جھنڈے لگانے والوں، سینہ چوڑا کر کے دکھانا کہ تم اللہ کی سنت کو ادا کر رہے ہو۔ یہ اللہ کی سنت ہے یار، بولے ذرا۔ اور نور مصطفیٰ کی برکت یہ تھی، حضرت آمنہ روایت کرتی ہے کہ جب نور مصطفیٰ میرے بطن پاک میں ٹرانسفر ہوا نا، میرے احوال ہی بدل گئے، میں پتھر پہ قدم رکھتی پتھر نرم ہو جاتا، میں باہر نکلتی کڑکتی دھوپ میں تو بادل سایہ فکر ہو جاتا۔ آپ فرماتی ہیں کہ بکریوں نے میرے آگے چلنا چھوڑ دیا، نہیں سمجھے، بکریوں نے میرے آگے چلنا چھوڑ دیا نور مصطفیٰ کے ادب میں۔ پتہ چلا جو نور مصطفیٰ کا ادب نہیں کرتا، تعظیم اور توقیر نہیں کرتا، وہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ آپ فرماتی جب میں پانی نکالنے کے لیے کنواں میں تشریف لے کے جاتی تو پانی کو اوپر چڑھ کے میرے طرف آ جاتا۔ آپ فرماتی میں جب رات کو سوتی تو فرشتے جلا جلاتے تھے۔ آپ فرماتی جب میں صبح بیدار ہوتی تو اپنے سرہانے ایسے ایسے پھل پاتی جو پھل میں نے کائنات میں دیکھے ہی نہیں تھے۔ تو پتہ چلا اللہ نے تو میلاد مصطفیٰ کی خوشی میں اپنی روٹین بدل دی، یہ روٹین ہی بدل دی اللہ نے۔ آپ دیکھیں یہ 11 ماہ ہم بھی روٹین میں رہتے ہیں، لیکن جب ربیع اول کا مہینہ آتا ہے، پہلے بہار کا مہینہ آتا ہے تو ہم اپنی روٹین کو چینج کر دیتے ہیں، گلیاں بازار سجنا شروع ہو جاتے۔ ایسے ایسے گاؤں میں اور دیہات میں گیا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، خطاب کرنے کے لیے پورا گاؤں سجایا، کوئی ایک گھر بھی ایسا نہیں تھا جس کو سجایا نہ گیا، اور اجتماعی لنگر مصطفی کا اہتمام ہوتا ہے، سارا گاؤں ایک جگہ سے لنگر کھاتا ہے۔ تو پتہ چلا خوشی منانے کا حکم ہے، خوش ہونے کا نہیں کہ بندہ گھر بیٹھ کے خوش ہوتا رہے کہ میں خوش ہو رہا ہوں، نہیں، سیلیبریٹ۔ وہ یار کمکمے لگا رہے ہیں، کیا بات ہے، لنگر تقسیم کر رہے ہیں، کیا بات ہے، وہ جھنڈے لگا رہے ہیں، کیا بات ہے، نظر آ رہے ہیں نا، وہ نہیں یار، وہ نظر آئے گا تو پھر کوئی کہے گا نا کہ یہ خوشی منا رہا ہے۔ اور ایک اور نکتہ سمجھاؤں، میلادیو چاہے اہل سنت ہو، دیوبند ہو، بریلوی ہو، رضوی ہو، شیعہ ہو، جب میلاد مناتے ہو نا مصطفیٰ تو ایک ہستی کو نہ بھولنا جس نے سب سے پہلے مصطفیٰ کا میلاد منایا، اس ہستی کا نام سرکار ابو طالب ہے۔ اس لیے مبارکباد بچے کی ولادت پہ، مبارکباد گھر والوں کو بھی کرتی ہے۔ یارو کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہو مبارکباد مجھے دیں گے، علامہ صاحب مبارک ہو، بھائی اسی کو دیکھ رہے جس کا پتہ چلا
یہ مقدمہ ہے. کہتے ہیں راہب نے بتایا جب حضور کو لے کے جا رہے سرکار مطالعہ علیہ السلام کہ آپ کا یہ بھتیجا آخری نبی ہے، ان کو واپس لے لیں. کہتے ہیں راہب نے بتایا حضور کے ظہور کے وقت سرکار مطالعہ علیہ السلام کے ہاتھوں پہ آئے حضور، اور جو پہلا جملہ سرکار مطالعہ علیہ السلام نے فرمایا سناؤں؟ بولو یار سناؤں؟ حضرت اچھا یار بھتیجا کتنا بھی پیارا کیوں نہ ہو، اولاد سے بڑھ کے نہیں ہوتا. سرکار مطالعہ علیہ السلام کی ساری اولاد دسترخوان پہ بیٹھی ہوتی، سرکار طالب بھی، عقیل بھی، جعفر بھی، مولا علی علیہ السلام بھی بیٹھے ہوتے، بھوک بھی لگی ہوتی. کسی کو اجازت ہی نہیں تھی کہ وہ کھانا شروع کرے جب تک حضور نہ آ جاتے. جب 3 سال کا سوشل بائیکاٹ ہوا خاندان بنو ہاشم کا، شیخ ابی طالب میں 3 سال تو عداوت تھی، دشمنی تھی نا، تو سرکار مطالعہ علیہ السلام کا معمول کیا تھا کہ جہاں حضور آرام فرما ہوتے نا، جب آدھی رات گزرتی حضور کو بیدار کر لیتے، اپنے بیٹے کبھی طالب کو سلاتے، کبھی عقیل کو سلاتے، کبھی جعفر کو سلاتے، کبھی علی المرتضیٰ کو. محمد کا دشمن محمد پہ حملہ کرے تو میرے بیٹے پہ کرے، یہ پہلے بھائیا تم یا علی مدد کا انکار کرتے ہو، سب سے بڑے مددگار مصطفیٰ کا نام ابو طالب، پہلا ناصر رسول، پہلا محافظ نبوت و رسالت سرکار ابو طالب. اور مجھے بتائیں کہ مکہ کے کسی سخی نے یہ جو بائیکاٹ ہوا ہے، سوشل بائیکاٹ، وہ گندم کی بوری بھیج دی ہو خاصا دیگا لے ہم آگے، یا روٹیاں بنا کے بھیج دی ہو؟ جی نہیں بھیجی. ایک جملہ کہتا ہوں، سرکار ابو طالب علیہ السلام وہ ہستی ہیں جن کو محسن اسلام کہا جاتا ہے. جب تک سرکار ابو طالب علیہ السلام حیات رہے نا، حضور نے ہجرت نہیں فرمائی. یہ بخاری میں، مسلم میں، بلکہ اسلامیات کی کتاب میں بھی لکھا ہے. بچے بچے کو پتا ہے کہ مکہ کے سارے سردار وڈیرے، جگیردار، ابو لہب، ابو جہل، ولید، عتبہ، شیبہ، ابو سفیان، وہ سارے مل کے آگے سرکار ابو طالب کے پاس. ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھایا ہمارے خداؤں کو برا بلا کہتا ہے. اگر سرکار ابو طالب علیہ السلام کے خدا بھی وہی ہوتے تو وہ کہتے ہیں کہ ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھائیں تیرے خدا کو برا بلا کہتا ہے. مولوی جی پتہ چلیا ابو طالب کا خدا اور ہے، ایک آخر کا خدا اور. بولو یار، اگر مال چاہتا ہے مال دیتے، سردار بننا چاہتا ہے سردار بنا دیتے، کسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے شادی کروا دیتے. یہ بچوں کو بھی جملہ یاد ہے، حضور نے فرمایا کہ چچا جان اگر میرے ایک ہاتھ پہ سورج دوسرے پہ چاند بھی رات رکھ دیں گے، میں اللہ کی توحید کی دعوت دیتا رہوں گا. تو اگلا جملہ پتہ نہیں مولوی کو کیوں یاد نہیں. سنہری لفظوں میں لکھا جائے میری نسل قربان سرکار ابو طالب کے جملے پہ میری سرکار فرماتے ہیں بیٹا دل کھول کے اس کی توحید کی دعوت دے، جب تک تیرا چچا
پہلے وہ سیدہ کائنات کے گھر کی طرف منہ کر کے بھونکا تھا، اسے گجرانوالہ کی مسجد سے لے کے ہائی کورٹ تک 48 گھنٹے دلائل دے کے اس کو اس کے انجام میں تل دیا۔ آج کل اس کو سرکار مطالب علیہ السلام پہ بھونکنے کا دورہ پڑا ہوا ہے۔ اس لیے میں بات یہاں سے شروع کروں، کوئی گولڈا شریف کا گدی نشین ہو نا، گولڈا شریف کا، کہ آپ کہنے لوگ پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں، پیر میر علی شاہ سرکار کے آستانے کا سجادہ نشین، کلید بردار ان کا گدی نشین، کیا بات، کوئی سلطان العارفین کا گدی نشین ہو، کیا بات، لوگ پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں۔ کوئی یہ آپ کے عبدالحکیم بہت بڑی درگاہ ہے، کوئی اس کا اس کے لوگ پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں۔ حضرات مویشی ہلاک، جانور ہلاک، بڑا برا حال، سارے مکہ کے کافر بڑیرے سردار مریدار سارے جمع ہو کے مل کے آگے سرکار مطالب میں گاتا وہ کافر یا ابو لہب، ابو جہل، ولید، عتبہ، شیبہ، ابو سفیان اینڈ کمپنی سارے کے سارے وہ سرکار مطالب علیہ السلام کے گھر پہ دستک دی۔ سرکار مطالب علیہ السلام باہر تشریف لائے، کیا بات ہے، کہتے ہیں ابو طالب مسئلہ بڑا خراب ہو گیا، مویشی ہلاک، برا حال، مر رہے ہیں ہم، بچے بلک رہے ہیں، جانور مویشی ہلاک ہو چکے ہیں، آپ دعا کریں۔ آپ نے سمجھا نہیں نکتا، وہ بھائیاں کافر تھے، وہ کافر دھات منات کی طرف نہیں گئے، کافر ہو کر بھی ان کا عقیدہ تھا ابو طالب وہ ہستی ہے، یہ جانشی ہے، یہ متولی ہے خانہ کعبہ کا، کلید بردار ہے، اس کے پاس رہتے اس کی رب موڑتا نہیں، اسی لیے آئے گا۔ اچھا سرکار ابو طالب علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا میرے پاس کا لینے آئے، خداؤں کے پاس جاؤ، لات منات کی طرف جاؤ، عزا ادل کی طرف جاؤ، نائلہ کی طرف جاؤ، سوف کی طرف جاؤ، نصر کی طرف جاؤ، آپ اچھا دعا کرنے رکو، ان کو کھڑا کیا، اندر تشریف لے جب باہر آیا میری طرف آؤ، جب باہر آئے تو ہاتھوں پہ حضور کو اٹھایا، میں قربان جاؤں ان ہاتھوں پہ جن پہ مصطفیٰ ساتھ سینے کے لگا کے کفار کو کہتے میرے پیچھے پیچھے آؤ، اور ان کو لے گئے خانہ کعبہ میں۔ مولوی جی ہونی چھوڑی تھی شرم کر، وہ کیسا مشرک ہے، کوئی اللہ کے گھر جا رہے ہیں، اپنا مطلب جائے نا، حضور کو خانہ کعبہ کے غلاف سے ایسے لگا کے نا، جو دعا کی ہے سرکار ابو طالب نے، سناؤں بولو آپ فرماتے ہیں یا حضرت حمزہ روایت کرتے، حضرت عباس بن عبد المطلب روایت کرتے، حضرات سرکار ابو طالب نے دعا کی مولا بارش برسا دے، رحمت کا نزول کر دے، محمد کے واسطہ سے، محمد کے وسیلہ سے۔ حضرت عمر روایت کرتے ہیں دعا کر کے ابھی ہاتھ بھی نیچے دیا ہے، اللہ نے بارش برسا دی۔ یارو مولوی صاحب ساری رات دعائیں کریں، مولا کی برسا دے، بڑی گرمی ہے، یا اللہ کرم کر، فضل کر، بارش برسا۔ مولوی جی تیری رب سنتا ہی نہیں، ابو طالب وہ ہے جن کی رب موڑتا ہی نہیں۔ سرکار ابو طالب علیہ السلام وہ ہستی ہیں، وہ پرسنالٹی ہیں، اس کے اوپر میری کتاب بھی ہے اور میرا ایک لیکچر بھی ہے 3.5 گھنٹوں کا، یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے۔ یہ جو روایتیں لے کے آئے نا یار لوگ، ہر ایک کا پوسٹ مارٹم کیا،
شرم ان کو نہیں آتی، حیا ان کو نہیں آتی، جس کی گود میں نبوت پلتی رہی، جس کے کندھوں کی سواری رسالت کرتی رہی، جس کے دیے ہوئے لقمے نبوت کھاتی رہی، جس کے دیے ہوئے کپڑے رسالت پہنتی رہی، جس کے دیے ہوئے بستر پہ نبوت سوتی رہی. ساری دنیا تو مشرک ہو سکتی ہے، میرے مصطفیٰ کو پالنے والا مطالعہ مشرک نہیں ہو سکتی. یہ توحید کا رولا ڈالنے والوں، اوے اللہ کافی والا، توحید کا پہلا درس وہ کھولو بخاری. بے عشق علی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو، بخاری نہیں آتی. وہ بخاری کھولے، توحید کا پہلا جلسہ سرکار ابوالفضل کے گھر ہوا ہے. یار جلسہ تھا اللہ کا، بات تھی توحید کی، تو اللہ نے اپنے گھر میں نہیں کروایا. مولوی صاحب کہیں گے اللہ کے گھر میں اس لیے نہیں ہوا وہاں بت پڑے ہوئے. وہ بولو وہ قبلہ ہی سمجھ گئے تھے. وہ بہت کہتے ہیں یار بت سامنے ہو، بتوں کے سامنے توحید کی کیا بات کرے، نہیں سمجھے کہ بت سامنے ہو، ان کے سامنے وہ ایک ہے وہ ایک ہے، اس کی بات کا کیا مزہ یار. اے چار چلو پر پانی میں ڈوبا شرم کر حیا کر، وہ تو رحمان ہے. رحمان کے گھر میں تو بت پڑے تھے، عمران کے گھر میں کوئی بت نہیں تھا. وہ ایسا توحید پرستیا، ایسا توحید پرستیا، ایسا توحیدی. بولو یار ایسی پرسنالٹی، ایسی ہستی ذرا دور کرو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اچھا آج کل میں پوری دنیا میں جہاں بھی جا رہا ہوں کرنٹ افیئر جو ہے اس کے اوپر میں ایک بات ضرور کرتا ہوں، وہ 1 منٹ میں کرنے لگا. یہ جو ہمارا ملک پاکستان ہے، اس میں تمام مکاتب فکر کے لوگ بستے ہیں، شیعہ بھی، دیوبند بھی، اہل حدیث بھی، سنی، بریلوی، رضوی، حنفی سکولات ساٹھ کے دیگر، حنابلہ، شوافی، مالکی، جعفری، سارے ایسے ٹھیک ہو گئے. اس ملک کا جو 1973 کا آئین ہے وہ بھی یہ کہتا ہے، 1935 کا جو برطانوی ایکٹ ہے وہ بھی یہ کہتا ہے، پھر جو انٹرنیشنل لا ہے دنیا میں وہ بھی یہی کہتا ہے، قرآن بھی یہ کہتا ہے، احادیث بھی یہ کہتا ہے، اہل بیت اطہار کی تعلیمات بھی یہی ہے، صحابہ کرام کے اقوال بھی یہی ہے، پھر محدثین، مفسرین، مجددین، مورخین، ان سب کی بھی یہی آراء، سب کا اجماع ہے. کیا اگر کسی اسلامی ملک میں کوئی ایسا قانون بنے گا، کوئی ایسا بل پیش کیا جائے گا کہ جس کا تعلق براہ راست مذہب سے، تو شریعت بھی کہتی ہے، قانون بھی کہتے ہیں کہ اس ملک میں بسنے والے تمام مکاتب فکر کے جتنے بھی جید علماء ہوں گے ان کے سامنے وہ بل وہ اس بل پہ غور و خوض کریں گے، وہ اس پر بحث کریں گے، علمی مباحثہ کریں گے، اس کے سیاق و سباق کو چیک کریں گے، اس کے ریفرنس کو، کانٹیکس کو دیکھیں گے. بچوں سے میرا خطاب نہیں ہے، اب بچوں کو خطاب کرنے بھی آیا، اس کا مس یوز، غلط استعمال چیک کریں گے، اس کے مثبت پہلو دیکھیں گے، اس کے منفی پہلو دیکھیں گے. جب وہ سارے اس کو ناپ تول کے جانچ پڑتال کر کے اس کو ویریفائی کریں گے تو پھر وہ بل قانون بن کے ملک کے دستور کا حصہ بنے گا. میں پوچھتا ہوں اس مولوی صاحب سے جس نے رات کی سیاہی میں شب خون مارا ہے، مولوی جی بتا تو نے یہ بل کس سنی عالم کے سامنے رکھا ہے، کس دیوبندی کے سامنے رکھا ہے، کس اہل حدیث کے سامنے رکھا ہے، کس اہل تشیع کے سامنے رکھا ہے. اور ہمارے جو اسمبلی میں ممبران بیٹھے ہوئے اللہ ماشاءاللہ، ہمارے ملک میں تو میرے دوستو وہ بھی مذہبی امور کے، یہ جملہ سمجھے، وہ بھی مذہبی امور کے وزیر بن جاتے ہیں جن کو کل حوالہ بھی نہیں آتی.
سمجھانے لگا ہوں. اس ملک میں آلریڈی صحابہ اور اہل بیت کے ناموس کا قانون پہلے سے موجود ہے. اور اگلی بات سن لینا ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, کوئی ایک مسلک ایسا نہیں, شیعہ ہو, دیوبند ہو, اہل حدیث ہو, دیوبند اہل حدیث مکتب فکر جتنے بھی ہیں مکاتب فکر, ایک بھی ایسا نہیں کہ دوسرے مسلک کے مقدسات کی بے ادبی کی اجازت دیتا ہے. چلو شیعہ سے کچھ لوگ کہتے ہیں شاید یہ دے اجازت, میری طرف آؤ. جو اہل تشیع کے محدثین اور مفسرین گزرے ہیں, آیت اللہ لیول کی ہستیاں, یار آج کسی مولوی صاحب کا یا ذاکر کی بات نہیں کر رہا, یار اعلیٰ درجے کے لوگ گزرے, ان کی کتاب پڑھ کے دیکھیں, ان کے اقوال ملیں گے آپ کو. وہ لکھتے ہیں کہ جتنے بھی حسینی سنی ہیں وہ شیعہ کے بھائی نہیں, شیعہ کی جان ہے. اور کوئی ایک بھی دوسرے مسلک کے مقدسات کی بے ادبی کی اجازت نہیں دیتا. تو مولوی پھر بتا تجھے کیا تکلیف ہوئی, کیا یزید بھی تیرے مقدسات میں شامل ہے؟ نہیں سمجھے. یہ صحابیت کی آڑ میں یہ یزید کو رضی اللہ کروانا چاہتے ہیں, یہ یزید کو شہزادہ کروانا چاہتے ہیں, یہ یزید کو جنت میں گھسیڑنا چاہتے ہیں, یہ یزید کو رحمت اللہ بنانا چاہتے ہیں. نا مولوی جی, میں ذکر حسین کروں گا ہر شوق میں. رہ گیا تیرا یزید میرے چودہ ہی یاد میں. ہم سے دشمنان اہل بیت کا ادب نہیں ہوگا, ہم سے دشمنان اہل بیت کا حیا نہیں ہوگا. یہ حسینی ہے, حسینی لکھ سکتا ہے, تن من دن لٹا سکتا ہے, حسین کے دشمن کو رضی اللہ یارو پتا چلا. مست کلندر حسنین کا بابا, کعبے کا کعبہ, کعبے کا گوہر, زہرا کا شوہر, گنبر کا مولا, بوزر کا مولا, نبیوں نے پکارا, ولیوں نے پکارا, دریا کا تارا, نعرہ پر جو ٹائٹل رکھا ہے نا ناموس صحابہ اہل بیت, کتنا خوبصورت ٹائٹل ہے. کسی ٹائٹل سے ہے کسی کو نہیں کہا بھائی, یار کتنا خوبصورت ہے ناموس صحابہ اہل بیت. کون ہے جو صحابہ کی گستاخی کی اجازت دیتا ہو؟ میرے مصطفیٰ کریم کے وہ سارے صحابہ جو مرتے دم تک محمد اور آل محمد کے وفادار ہیں, رضی اللہ عنہم. وہ صحابہ جہاں قدم بھی رکھتے ہیں ان کے قدموں کی خواب بھی ہماری آنکھوں کا سامنے. کون جانتی ہے جو صحابہ کی گستاخی اور بے ادبی کرے؟ ہم کہتے ہیں کہ جو ان کا نعرہ ہے نا یہ بالکل اسی طرح کا نعرہ ہے جو جنگ صفین میں لگا تھا. وہ یا مولا علی علیہ السلام کے لشکر کے سامنے جو باطل لشکر تھا, اس باطل لشکر میں ایک نعرہ لگا تھا کہ حکم اللہ کا چلے گا. نعرہ کتنا خوبصورت ہے, بولو یار کہ حکم اللہ کا چلے گا. کتنا خوبصورت نعرہ. جب مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کا نعرہ پہنچا تو میرے مولا نے فرمایا کہ نعرہ بڑا خوبصورت ہے لیکن نعرے کے اندر ان کی نیتوں میں کھوٹ ہے. تو نعرہ مولوی صاحب بھی بڑا خوبصورت ہے لیکن نعرے کے اندر جو نیت ہے یہ مدینہ کا لیبل لگا کے اندر پھکی شام کی بیٹا چاہتے ہیں. یہ وہی گروہ
جو بھائی کو بھائی سے لڑانا چاہتے ہیں، یہ پاکستان کو فرقہ واریت کی طرف دھکیلنا چاہتا ہے۔ میں نے سب سے پہلے 1.5 گھنٹہ ریکارڈنگ کر کے کہا تھا کہ یہ بل ایک فتنہ ہوگا اس ملک میں، لوگوں کو کھلی چھٹی مل جائے۔ پہلے کیا کم حالات خراب ہے، اب تو دیواریں بڑی بڑی ہیں، فلاں کافر فلاں کافر فلاں کافر۔ مولوی جی کافر وہ نہیں ہوتا تو جسے دیواروں پہ لکھواتا ہے، کافر وہ ہوتا ہے جسے اللہ قرآن پہ لکھواتا ہے۔ وہ اگر تجھے بتاؤں، آج تجھے قرآن سے بتاؤں کافر کون سے۔ اس لیے یہ فرقہ واریت کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں۔ یہ جو ہمارے ملک کا نظام ہے، یہ جو ہمارا معاشرہ سوسائٹی، یہ وہ ہے اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کر رہا میں۔ یہاں تو مولوی صاحب کریانہ کی دکان سے ادھار لے کے چلا جائے گا تو وہ جو دکاندار ہے کسی وجہ سے ادھار نہ دے مولوی صاحب کو تو وہ کہتے لو جی ایک گستاخے سے آبا ہو گئے، نہیں نہ سمجھے، نہ جانے کون مار دے کافر کہہ کے، شہر کا شہر ہی مسلمان بنا پھرتا۔ یہاں تو میرے دوستوں میرے بزرگوں اپنی ذاتی حسد بغض عداوت اور دشمنی سیاسی مقاصد کے لیے لوگ مذہب کارڈ کھیلتے ہیں۔ تو میں نے کہا تھا یہ تو بل ان کو کھلی چھٹی دے گا، یہاں تو بتے گا ہی کوئی نہیں، فلاں واجب القتل، فلاں گستاخ، فلاں گستاخ، فلاں ملعون، یہ تو بازار گرم ہو گئے۔ تو پنڈی کے ایک مفتی نے سب سے پہلے میرا ہاتھ کیا، کہتا ہے یہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ یہ معاذ اللہ چاہتا ہے کہ صحابہ کو گستاخی ہو۔ وہ کہتا ہے یہ بل تو ہے ہی بڑا خوبصورت، یہ ان کو تکلیف ہو رہی ہے جو صحابہ کی گستاخی چاہتے ہیں۔ اللہ کا انصاف دیکھو، وہ جو پہلا دفاع کرنے آیا تھا نا بل کا، لو جی پہلی FIR وہ دے دی ہوئی، ہوئے 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 اب روتا ہے، اب آگے نا تو چینل پہ آگے وضاحت دیتا ہے، اہم میرا مطلب وہ نہیں تھا، سلپ آف ٹنگ ہو گئی، یعنی زبان پھسل گئی، سبق لسانی سے میرے زبان سے صحابی کا نام نکل گیا، میں معافی چاہتا ہوں، عمر بن العاص کا نام نکل گیا، عمر بن سعد کہنا تھا، میں معافی چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کیوں روتا ہے؟ یہی بات میں سمجھانا چاہ رہا تھا کہ یہ بل تو کھلی چھٹی دے گا، یہ پہلے مذہبی جنونیت کام ہے یار، بولو پاکستان کے بعد آپ کے سامنے برداشت نہیں یار، کمپیشن برادرہوڈ ٹالرنس بالکل ناکام ہو گئی ہے۔ فتوے ایسے بکتے ہیں جیسے ریڑھی پہ لوگ آم بیچتے ہیں، ایسے فتوے فلاں یہ فلاں یہ فلاں یہ تو طریقہ ہے، یہ دین ہے۔ اور شیعہ کے پاس میں جانا، جو بندیوں کے پاس میں جانا، وابیوں کے پاس میں جانا، فلاں کے پاس میں جانا، نکاح ٹوٹ جائے گا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اگر مگر if but یہ نہیں حالات آپ کے ملک، بولو ہے نا حالات یہ تو دعویٰ نعرے پتہ کیا لگاتے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور پڑھو سیاست کا، تم تو نبی کے غلام بھی نہیں، اگر نبی کے غلام ہوتے تو نبی کی مانتے ضرور۔ میرے آقا نے عیسائیوں کے لیے اپنی مسجد نبوی کے دروازے کھولے، عیسائیوں کے لیے، کرسچنز کے لیے، اور فرمایا یہ محمد کی مسجد ہے، مسجد نبوی، اپنے مذہب کے مطابق میری مسجد میں عبادت کر سکتے ہیں۔ تو جو خود کو نبی کا غلام کہے اور مسلمان بھائیوں کے مسجد کے دروازے بند کر، اس کی مسجد میں جو بندی نہ آئے، اہل حدیث نہ آئے، شیعہ نہ سکے، میں جنرل بات بتاتا ہوں، ایسی جگہ بھی ہیں کوئی دوسرے مذہب کا بندہ مسجد میں آ جائے نا تو بچوں کہتے ہیں مسجد کو واش کرو، وہ نعرے لگاتے ہیں غلامی رسول میں نور قبول ہے، نفرت کا سودا بیچنے والے، یہ سب سے بڑے فتنہ پرور عناصر ہے، ان کو فنڈنگ ہوتی ہے میرے دوستوں، مال ملتا ہے چاہے وہ ریال کی صورت میں ملے، چاہے ڈالر کی صورت میں ملے، چاہے انڈین کرنسی کی صورت میں ملے۔ میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں، قرآن کے دشمنوں، رسول کے دشمنوں، اہل بیت کے دشمنوں، صحابہ کے دشمنوں، پاکستان کے دشمنوں، تم اپنی گندی اور دلیل سازش میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ شیعہ سنی گھر بھی ایک تھے،
دکھاؤ ذرا شیعہ سنی، شیعہ سنی، شیعہ سنی، جملہ کہتا ہوں شیعہ سنی بھائی بھائی ناسبیت کی شان پہ آئے. اور اگلی بات سن لیں جن کو اتنی تکلیف ہے شیعہ بھائی، آپ کے سامنے سنی بیٹھا ہے، مجھے اپنی سنیت کے لیے مولوی صاحب سے سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے کہ یہ کہے گا سنی ہے تو میں سنی ہوں. پتہ نہیں ان کو ٹھیکہ کس نے دیا ہے، فلاں سنی نہیں فلاں سنی نہیں، تمہیں ٹھیکہ کس نے دیا سنیت کا؟ کون تم؟ ہوا ہمارا پیار کرنے کا سنیت سے، ٹھیکہ دار سنیت سے. میں حسینی سنی ہوں، ناصبی سنی ہوں، میں علی کو سب سے افضل ماننے والا ہوں، چوتھے نمبر والا نہیں. میں ایک بات کہتا ہوں، میں ایک کو اتنی تکلیف ہے نا شیعہ بھائیوں سے، بے شک بے شک. میں تو اکثر کہتا ہوں، میں کبھی جاتا ہوں ہر سال وہ سرکاری سفر میں پروگرام کرواتے ہیں شمال میں. یہ 12 ربیع الاول منانے والوں یار 13 شمال بھی منا لیا وہاں تو نہ کوئی کمک میں نظر آتے نہ گلیاں بازار سجتی ہیں. آپ کو کسی نے شاید بتایا ہی نہیں 12 ربیع الاول کو دین لانے والا آیا تھا، 3 شمال کا دین بچانے والا. تو وہ اکثر کہتے ہیں میں سکلتوں کی بات کر رہا ہوں، جنہوں وزیر اعلیٰ ان کے سپیکر وہ کہتے ہیں محمد صاحب جو سنیت آپ بتا رہے ہیں، کتابیں کھول کھول کے دے رہے ہیں، صفحہ نمبر 20 جو سنیت آپ بتا رہے ہیں، اگر یہ سنیت ہے تو اسی سب کو بڑے سنیت کہتے ہیں. یہی تو شیعت میں اکثر کہتا ہوں، سنیت کے بارے میں اگر آپ نے رائے قائم کرنی ہے تو کسی سنی کو دیکھ کے نہ کریں، سنیت کو پڑھیں. اگر آپ نے شیعت کے بارے میں رائے قائم کرنی ہے تو کسی شیعہ کو دیکھ کے نہ کریں، شیعت کو پڑھیں. جب آپ سنیت کو پڑھیں گے، جب آپ شیعت کو پڑھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ خرابی نہ سنیت میں، مسئلہ نہ شیعت میں، فطور مولوی کی نیت میں جو آپ کو حق بات بتاتا نہیں گا. میں جملہ کہتا ہوں مفتی صاحب کو جس نے کراچی میں ایک بڑے اہتمام کر کے کہا تھا، اس کو ایک جملہ کہتا ہوں، اگر اتنی تکلیف ہے نا شیعہ سے، اگر باپ کا ہے نا باپ کا تو پاکستان چھوڑ جا. مفتی جی یہ ملک پاکستان تیرے پیو نے نہیں بنایا، جب ملک پاکستان بنانا تھا تو لیڈر ایک شیعہ تھا. اوئے ہوئے ہوئے لیڈر ایک شیعہ، قائد شیعہ، رہبر شیعہ، ایک شیعہ قائد کی زیر قیادت، ایک شیعہ لیڈر کے اندر، اس کی میت میں، اس کی سنت میں، اس کی رفاقت میں، اس کی قربت میں اہل سنت بھی آئے، دیوبند بھی آئے، اہل حدیث بھی آئے، بڑے بڑے پیر بھی آئے، سارے ملے، جمع ہوئے، اتحاد ہوا، اتفاق ہوا، انفرادیت سے نکل کے اجتماعیت میں آ کے جم ہوئے، میں چھوڑ کے ہم ہوئے. وہ یاروں ایک شیعہ لیڈر سامنے کھڑا کیا، پیچھے اہل سنت سنی رہے، شیعہ شیعہ رہے، دیوبند رہے، اہل حدیث رہے، لیکن ایز اے نیشن بطور قوم سارے ایک ہوئے. جی جب سارے ایک ہوئے، اتحاد ہوا، اتفاق ہوا تو اللہ نے 14 کی برکت سے، 14 کے فضل سے، 14 کے کرم سے، 14 کی نظر سے، 14 کے فیض سے 14 نسل کا پاکستان عطا کر دیا. آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ ڈیٹ 14 کیوں؟ 1857 سے مسلمانوں نے اسٹرگل شروع کی تھی، تو یہ ہماری آزادی کی جو ڈیٹ ہے 14، یہ 15-16 کیوں نہیں ہوئی؟ یہ 14 اتفاقیہ نہیں، اللہ کی پوری پلاننگ تھی.
معصوم ماننے والا، آلہ، عرفہ، منزہ، مصفہ، مجلہ، پاک، صاف، طاہر، مطہر ماننے والا۔ دوسرا طبقہ سارے اکوجے والا۔ اللہ نے کہا جو 14 کو اللہ اور معصوم ماننے والے ہوں گے ان کو تو 14 کے عدد سے بھی محبت ہوگی، وہ تو لاکھوں روپیہ خرچ کریں گے گاڑی کا نمبر 14 مل جائے، وہ تو ہزاروں روپیہ خرچ کریں گے کہ موبائل نمبر میں 5 12 14 72 آ جائے۔ 14 کے ماننے والے تو 14 کے عدد سے بھی محبت کریں گے، لیکن منکروں پہ ایسا کیسو پہاڑ گرایا اللہ نے، منکر بھی کہیں گے کل 14 ہے، پرسوں 14 ہے، ترسوں 14 ہے، نیا لباس سلوائیں گے، بچوں کو پیسے دیں گے، ان کو غازی عباس کا علم اٹھانا شاید نصیب نہ ہو۔ ایک شیعہ کی تصویر والا پاکستانی علم وہ بھی اٹھائیں گے، گھروں میں لگائیں گے، دفاتر میں سجائیں گے، گاڑیوں میں لگائیں گے، منکر بھی 14 کہہ کے 14 کا جشن منائیں گے۔ الزامی جواب سادہ کرتا ہوں، الزامی جواب میں شیدنا منہ وجدی چپیڑ، میں اس کو الزامی جواب دیتا ہوں، کہتا تھا نا شیعہ کے پاس جانے ہی نہیں، میں اسے کہتا ہوں مفتی باغ شیعہ سے، تیری جیب میں شیعہ، تیرے گھر میں شیعہ، تیری زکاة کی گرائی میں شیعہ، تیرے چندے کی گرائی میں شیعہ، تیرے فنڈ میں شیعہ، تیرے بینک بیلنس میں شیعہ، تیرے سویس اکاؤنٹ میں شیعہ، تیرے گھر میں شیعہ، تیرے سر پہ شیعہ، تیرے دفتر میں شیعہ، تیرے سامنے شیعہ، جدھر جائے گا شیعہ کو آگے پڑے گا۔ اب اتنی نفرت ہے شیعہ سے تو شیعہ کو سینے سے لگایا پھرتا ہے، اس کو بچانے کے لیے لڑائیاں بھی کرتا ہے۔ تو ایسے عناصر میرے دوستوں فتنہ پرور ہے، ان کا رد ایک صورت میں ہوگا کہ شیعہ سنی اتحاد، شیعہ سنی اکائی بن جائے، وحدت کی نظیر بن جاؤ، میراد ہو کوئی پہچان نہ سکے کہ شیعہ مجلس حسین ہو تو دوڑ دوڑ کے سنی صاحب شامل ہو، سبیل کا اہتمام کرے، یہ صاحبان لگائے، اور بھائیہ یہ تو 12 ربیع الاول کا جلوس جس گلی بازار سے ہموار رستوں سے گزرتا ہے نا، یہ مولا حسین کے جلوس ہی سے ہموار بناتے ہیں۔ اس لیے ان کا سب سے بہترین حل اور جواب یہ ہے کہ آپ اتحاد کر کے ان کا بائیکاٹ کریں، آپ ایک ہو جائیں، اپنی فقہ کو چھوڑے نا دوسری کو چھوڑے، قریب آ جائے یار، نصف سے ختم کرو، قدور سے ختم کرو۔ میرا کون سا نیا جرم ہے جو مولوی صاحب رکھ لے کے میرے پیچھے چڑھ گئے؟ میں نے کوئی نئی اہل سنت میں حدیثیں کرنی ہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، ایک کام میں نے کیا جو ہماری اہل سنت کی کتابوں میں دشمنان اہل بیت چھپے ہوئے تھے، میں نے بس ان کو ایسے کھول کے ننگا کر دیا، ایکسپوز کر دیا۔ مفتی جی اگر میں بخاری پڑھوں تو میں قاری ہوں نا، پڑھنے والا، میں بخاری پڑھنے والا گستاخ ہوں تو لکھنے والا گستاخ کیوں ہے؟ اگر یہ تیرا قانون اور آئین مان لیا جائے پھر نہ بخاری بچیں گے، نہ مسلم، نہ ابو داؤد، نہ نسائی، نہ ابن ماجہ، نہ ترمذی، نہ حاکم، نہ قسطلانی، نہ اسقلانی، نہ سیوطی، نہ بیہقی، نہ طبرانی، نہ قاضی عیاض، ابن حجر مکی، نہ علامہ جوزی، نہ فخر الدین رازی، نہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی، نہ مولانا مودودی، نہ ابن ابی حاتم، نہ جلال الدین سیوطی، نہ ابو حنیفہ، نہ شافعی، نہ مالک، نہ احمد بن حنبل۔ پھر تو سارے گستاخ بن جائیں گے تیری نظر میں۔ اس لیے نفرت کو ختم کرو، یہی حسینیت کا پیغام ہے۔ حسینی تو ہوتا ہی پورا بنے گا، نفرت حسینیوں کے پاس تو ہے ہی نہیں، بم دھماکے ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں۔ میں پاکستان کی عدلیہ کو، پاکستان کی ایجنسیز کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، پہچان نہیں کون ہے جو پاکستان کی سلامتی کے دشمن ہے۔ حسینیوں کے قبروں میں جا کر چیک کر، آج بھی لہو ٹپکتا ہے۔ یہ تو وہ قوم ہے جنہوں نے جوان بیٹوں کے لاشیں اٹھائے ہیں، کہتے تھے عزاداری حسین کو روک دیں گے، کراچی میں بیٹھ کے علی ولی اللہ کی اذان روک دیں گے۔ میں نے 1.5 گھنٹے دلائل دیے تھے، میں نے کہا تھا مفتی تو روکے گا؟ اپنی اوقات دے، اپنی حیثیت دے، کیا اپنی دین کا شوربہ۔ میں نے کہا تیرے باپ امیہ سے لے کے زیادہ
کجیاں ہم مانتے بڑے گناہگار ہیں، لیکن جب بات حسینیت پہ آ جائے نا ہوئے 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 تو پھر یہ قوم ڈٹ جاتی ہے۔ حسینیت پہ کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں۔ آپ ایک اپنے وقت میں ایک نکتہ سمجھا کے بس چند منٹوں میں آپ سے اجازت، ورنہ گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے میں سٹارٹ ہوتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان کو میرے ادھر مجھے پتا چلا ہے، مجھے کسی دوست نے بتایا، ہمارے پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں سنت کی کافی تعداد میں، یہ یوٹیوب پہ میرا 3.5 گھنٹے کا لیکچر علم پہ اوپر، وہاں میں نے ایسی اپنی کتابیں اہل سنت کی کھول کھول کے دکھائی ہے، بخاری مسلم علم کے حوالے سے میں نے ثابت کیا ہے کہ علم شیعہ دا نہیں کہ اسلام دا علم جو، اور سینکڑوں اہل سنت بھائیوں نے جو مجھے ملے اور کام بھی کیے، کہتے علامہ صاحب تھوڑے دلائل سن کے گھراں تے علم لگایا۔ اوے اللہ دا واسطہ دے سنیا، اوے خدا اوے نہیں شیعہ دا، اوے علم سے بندہ نہیں شیعہ ہو جاتا، لگاؤ علم، یہ اسلام کا علم ہے، یہ پاک محمد کا علم ہے، یہ حضور کی آل کا علم ہے، یہ مولا علی اور ان کی اولاد کا علم ہے، اور یہ پھر باغی پڑھ سیاست کا، ہماری 6 کتابیں پڑھ، آپ تجھے بتاؤں حضور فرماتے جب میرا بیٹا مہدی آئے گا نا، اس کے ہاتھ میں جو علم ہوگا وہ بھی ہے کالا ہی ہونے ہرا نہیں۔ اوئے ہوئے ہوئے اور قیامت کے روز جو لوائے حمد ہوگا، جو اللہ حضور کو عطا کریں گے، حضور فرماتے میں علی کو دوں گا، وہ علم مولا علی کے ہاتھ میں ہوگا، سارے نبی بھی اس علم کے نیچے آئے گے۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 59 ہے، یہ بڑا خاص نکتہ ہے، جس میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی کرو۔ 3 اطاعتوں کا ذکر کیا اللہ نے، بولو اللہ کی دوسرے نمبر پہ، رسول کی تیسرے نمبر پہ، ٹھیک ہو گیا۔ اللہ نے پہلے نمبر پہ جعفر بڑھا، اپنی اطاعت اس لیے رکھی کہ اللہ بے عیب ہے، اطاعت ہوتی اس کی ہے جو بے عیب ہو، ہر کمی کجی نقص عیب غیر سے جو گزرا ہو وہ ہوتا ہے لائق اطاعت۔ آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، اس کا کیا معنی؟ اللہ پاک ہے یار، تو اللہ کے بعد جو اللہ کی طرح پاک ہے وہ ہے پاک محمد۔ اس لیے پھر قرآن پڑھے 80 سے زائد اللہ نے پہلے اپنی صفات بیان کی قرآن میں، کہ میں رؤوف ہوں، میں رحیم ہوں، میں کریم ہوں، میں قوی ہوں، میں عزیز ہوں، میں حکیم ہوں۔ 80 کی قریب پہلے اپنی بیان کی، اور پھر وہ 80 کی 80 اپنے مصطفیٰ کی طرف منسوخ کر، اور مصطفیٰ نے وہ 80 کی 80 علی کی طرف منسوخ کر۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلے نمبر پہ اللہ کی اطاعت، اس کے بعد رسول کی اطاعت، ٹھیک ہو گیا۔ تو رسول بھی پاک ہے نا، بڑے سے بڑا دشمن بھی رسول کا، دوست نہیں وہ دشمن کا، دشمن بھی حضور کی شخصیت میں کوئی کمی تجلی تلاش کرتا ہے۔ ابو جہل ورگا ایسے پاک سے رسول، اب رسول کے بعد یار لوگ کہتے ہیں ہر بادشاہ وہ اولے نمبر، یعنی جو وقت کا بادشاہ ہوتا ہے تو سارے اولے نمبر، اس کا مطلب ہے پھر یزید بھی ہو گیا، یار بات کا غلط کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہر بادشاہ اولے نمبر ہے، پھر تو یزید بھی آ گیا نا بادشاہ سے، یزید کے والد بھی بادشاہ، اور بھی بنو امیہ بنو عباس یہ سارے بادشاہ نہیں تھے، وہ بھی اولے نمبر سے تھے۔ آج نبی سے پوچھ لیتے ہیں، نبی سے پوچھتے ہیں کہ نبی کے بعد اولے نمبر وہی ہوگا جو نبی جیسا ہو۔ لیکن جملہ کہنے لگا میں اپنے اسٹائل میں، حضرات پوری کائنات میں آدم سے لے کے آخری انسان تک نبوت اور رسالت کے علاوہ سات سے پاؤں تک جو سارے کا سارا محمد جیسا ہے اس کا نام علی ابن ابی طالب۔ بخاری پڑھ دوں،
بات پہ تیری اور میری نسبت، منزلت، مقام، رتبہ وہی ہے جو دو نبیوں کا تھا، موسیٰ ہارون کا۔ میرے بعد تجھے نبی کوئی نہیں، تو نبی نہیں لیکن ہے نبی جیسا۔ کوئی مائی کا لال نبی اور علی میں فرق تو ثابت کرے۔ امام احمد بن حنبل کے فضائل صحابہ کھولے، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر 1130 بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب۔ کسی کو حدیث چاہیے گھر جا کے بھی نہیں کہوں گا، دیکھ لینا، دکھا کے بھیجوں گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كنت انا والی نورا بین اللہ قبل یخلق آدم، میرے آقا میں اور میرا بھائی علی آدم کی تخلیق سے پہلے اللہ کے سامنے ایک نور تھے۔ نور میں بتا نبی اور علی میں فرق ہے۔ نور میں علی نبی جیسا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلقت انا وعلی من نور واحد، علامہ علوسی کی روح روانی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 186 بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب۔ میرے آقا میں اور میرا بھائی علی ایک نور سے تخلیق ہوئے اور پیدا نہیں ہوئے، تخلیق ہوئے۔ تخلیق میں علی نبی جیسا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی اللحمی، میرے آقا کا لوگوں سنو، علی محمد کا گوشت ہے، گوشت میں نبی اور علی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی الدم، لوگوں سنو، علی محمد کا خون ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی الروحی، لوگوں سنو، علی محمد کی روح ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی النفسی، لوگوں سنو، علی محمد کی جان ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الناس من شجر شجرہ انا وعلی من شجرہ واحدہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لأم سلمہ یا ام سلمہ هذا علی لحمہ لحمی ودمہ دمی، هذا مفرد بیدی، هذا سنہ وسیفہ بنانا اللہ علی آبائی والشجرہ میں، حسب میں، نسب میں، خاندان میں، باپ میں، دادا میں، خون میں، گوشت میں، حسب میں، نسب میں، نور میں ہے علی نبی کے فرق۔ باقی تو ڈھونڈتا ڈھونڈتا مر جائے گا، مٹ جائے گا۔ نبوت اور رسالت کے علاوہ تجھے نبی اور علی میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ اور اطاعت کی شرط ہے معصوم ہونا۔ تو نبی کے بعد وہی لائق اطاعت ہو سکتا ہے حضرت جی۔ ایک تو نبی سے ہو اور نبی جیسا ہو، وہ تو یار اچھا یار کمی کٹی آجے نقص آجے تو اطاعت تو ہوا میں ہو جاتی ہے۔ آپ کو نہیں کہنا میرے ساتھ کا تاج، بس میں نے جلدی اس کی سپیڈ تیز کر دی ہے، آج سپر اوور دے رہا ہوں۔ وہ ایک کوزے میں سمندر بند کر رہا ہوں یار۔ فرض کرے کوئی بندہ خود شراب پیتا ہو، کوئی بندہ کوئی زہر بکر خود شراب پیتا ہو، اپنے بیٹے کو کہے اب پترا شراب نہ پیا کر، بیٹا کہے ابو جی پہلے آپ نے چھڑو۔ آپ کو پتہ ہے نا استعار پڑھ کے دیکھے، ہماری ایک شخص کی دعوی ہے، اس دن لوگوں پڑھ کے دیکھے۔ اس کے علاوہ طبقات ابن سعد پڑھے، امام احمد بن حنبل کی فضائل صحابہ پڑھ کے دیکھ لے، تاریخ طبری پڑھ کے دیکھ لے، ابن خلدون پڑھ کے دیکھ لے، ابن ہشام پڑھ کے دیکھ لے۔ میرے جب توجہ رکھو، بچوں سے میرا خطاب نہیں، پتہ نہیں بہت بڑا بندہ تھا، بہت بڑے بندے کا بیٹا، وہ یار اس نے شراب پی لی۔ جب شراب پی لی اس پہ حد جاری ہوئی، یعنی کوڑوں کا حکم ہوا یار، جب حد جاری ہوئی قربان تو بیٹے پہ پیٹے۔ بیٹا کہتا بھائیا پہلا کوڑا وہ مارے جس نے کبھی خود شراب چکھی نہ ہو۔ بڑے بڑے سر چکا گئے ہو گئے۔ کون آیا تھا پھر؟ وہی جو نبی جیسا معصوم علی بن ابی طالب تھا۔ تو یہی تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی اطاعت کے قابل ہی وہ ہوتا ہے جو بے ہے، وہ جس کی طرف کوئی انگلی نہ اٹھائے، جو آپ میرے جیسا ہو، اس نے بھی آرڈر دینا ہے، امر دینا ہے۔ اور پھر یہ شرط ہے کہ نبی کے بعد وہی ہوگا جو نبی سے ہو۔ تو نبی سے کون ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی منی وانا من علی، میرے آقا علی مجھ سے ہے، میں علی سے، اور دوسرے مقام پہ مخاطب کے سیغے میں فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت منی وانا منی، اے علی تو مجھ سے میں تجھ سے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ تو بدا تو منی، میرے آقا پر لوگوں سنو، فاطمہ محمد کا ٹکڑا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین منی وانا منہما۔
حسن اور حسین مجھ سے، میں حسن حسین سے ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ مولوی جی اب تو ڈھونڈتا ڈھونڈتا مر گئے گا، تجھے 14 کے علاوہ کوئی بدلنا نظر نہیں آئے گا۔ جو محمد سے ہو محمد اس سے ہو۔ ایک بڑی خاص حدیث ہے، ایک بڑی خاص حدیث ہے، خاص حدیث ابھی عطا ہوئی ہے، جس کو امام احمد بن حنبل مسند میں لے کے آیا ہے۔ جو تو صاحب امام احمد بن حنبل مسند میں لے کے 3-4 مرتبہ امام بیہقی نے اس کو روایت کیا۔ 3 اہل سنت کی 70 کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ بڑی خاص بات ہے، یہ میں نے آخری حدیث سنائی ہے اور ایک آیت میں اجازت۔ آخری حدیث سنو، گرم موسم میں بھی سینہ ٹھنڈا ہو جائے۔ جب سورہ توبہ کی پہلی 40 آیات نازل ہوئی، یہ مشرکین کے رد میں آئی تھی۔ وہ جو صلح حدیبیہ ہوا تھا نا، اس کو آپ پتہ مشرکین نے توڑ دیا تھا، وہ عہد، وہ وعدہ، اس کے رد میں پہلی آیت میں پتہ چل رہا ہے براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ یہ 40 آیت ہے۔ اللہ نے کہا سونیا حج کا موسم، حج کا سیزن تھا نا، تو یہ 40 سارے جمع ہوئے ادھر مکہ میں۔ یہ سورہ توبہ لے جائیں اور عرفات کے میدان میں پڑھ کے سنا دیں۔ حضور علیہ السلام کی طبیعت نساز تھی۔ یہ میرے موبائل میں پڑھی ہوئی حدیث میرے پیچھے کوئی اگر بگر نہ کرے، میں ایسے کھول کے دکھا دوں وہ میں کوئی لڑائی کرنے آیا ہوں، میں تو تبلیغ کرنے کے لیے آ رہا۔ اب حضور کی طبیعت نساز تھی، اللہ کا آرڈر بھی آ گیا، امر آ گیا، تو حضور علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق کو بلایا۔ ابوبکر میری طبیعت ٹھیک نہیں، تو ایسا کر یہ تو لے جا سورہ توبہ، تو جا کے عرفات کے میدان میں پڑھ کے سنا دے۔ اللہ کا امر۔ ادھر سے حضرت ابوبکر صدیق نکلے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ادھر سے حضرت ابوبکر صدیق نکلے، ادھر جبریل نکلا، جا کوئی جا رہا۔ ادھر سے حضرت ابوبکر صدیق کو ایسے سورہ لے کے نکلے، ادھر سے اللہ نے جبریل کو بھیج دیا۔ جبریل کی سپیڈ حضرت ابوبکر سے تیز ہی ہو گئی۔ یہ اللہ کا ایسی ہے یار، اللہ کا نمائندہ ہی جا حضور کی بارگاہ میں۔ جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے، یا رسول اللہ، اللہ کا آرڈر لے کے آیا، اللہ کا امر لے کے آیا۔ کیا آرڈر ہے؟ اللہ نے کہا ہے ہم جانتے ہیں کہ آپ کی طبیعت ناساز ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ہی ضرور جائیں۔ میں تو وہ اللہ ہوں، میں تو زیادہ دیر رات کو آپ کو کھڑا نہیں ہونے دیتا، کہیں آپ کے قدم جو ہے وہ متورم نہ ہو جائیں، آپ نہ جائیں، بھیجیں اپنے ایلچی کو ہی، لیکن خبردار یہ امر ہے اللہ کا، یہ کمانڈمنٹ ہے اللہ کی، پیارے مصطفیٰ، اللہ کے امر کو ہر کوئی لے کے جا نہیں سکتا، اللہ کے امر کو تیرے بعد وہی لے کے جائے گا جو مجھ سے ہو اور تجھ سے ہو۔ اور سنو تو صحیح، کوئی حدیث پوری نہیں ہوئی یار، کی ہو گیا حدیث نے پوری سنو، پھر لانا لایا جی، پھر لانا لایا جی۔ حضور علیہ السلام نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بلایا، علی جلدی کر، علی جلدی کر، کہیں اللہ کا حکم دولی نہ ہو جائے۔ حضور جانتے تھے کہ جلدی جب بھی کروانی ہو علی ہوتا ہے، علی جلدی کر، جلدی جا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو میں نے سورہ توبہ دے کے بھیج دیا، اللہ کی طرف سے آرڈر آ گیا کہ وہی لا یذهب بها الا رجل منی وانا منه، خبردار کوئی نہیں جا سکتا سوائے اس شخص کے جو مجھ سے ہو، میں اس سے ہوں۔ علی جلدی کر، ابوبکر کے پہنچنے سے پہلے جا، اسے سورہ نے خود جا کے عرفات کے میدان میں اعلان کر۔ مولا علی علیہ السلام کی سپیڈ کے آگے تو جبریل بھی زیرو۔ اب مولا علی علیہ السلام پہنچے، جا کے حضرت ابوبکر صدیق سے رضی اللہ تعالیٰ کو سورہ لی اور جا کے عرفات کے میدان میں حضور کے ایلچی بن کے اللہ کا امر پڑھ کے سنا دیا۔ یہاں میں نے ایک جملہ کہنا ہے، جو سادات بیٹھے ہوئے ان کے قدم چوم کے، پھر کبھی صحیح، ورنہ موضوع بھی سٹارٹ ہوا ہے، پھر کبھی صحیح، ہاتھ جوڑ کے جو سادات بیٹھے ہوئے قدم چوم کے جملہ کرتا ہوں، جملہ ظاہر نہ کرنا، جو اللہ، توجہ، جو اللہ نبی کے بعد علی کے علاوہ کسی اور کو اپنا امر پہلے نہیں دیتا،
کوالٹیز ہوں یا شاید واجبات ہو. خطیب کسے کہتے ہیں جو خطاب کرے, جسے خطاب کرنے نہ آئے ہو ہے خطیب. آپ نے منہ پہ آگا میں خطیب ہوں, خطیب الاسد کہتا پھر خطاب ہی نہ آئے میری طرف, وہ کیسے خطیب ہے؟ نعت کا وہی ہے جو نعت پڑھے, شاعر وہی ہے جو شاعری کرے گا. اسی طرح اللہ سے پوچھ لیتے ہیں مولا جن کی اطاعت کرنی ہے ان میں کیا خوبیاں ہوں اور کیا نہ ہوں. اے اللہ یار, اے اللہ کافی والو, اے قرآن کافی والو. میں آپ کے سامنے کھولنے لگا ہوں سورہ ظاہر, اسے سورہ انسان بھی کہتے ہیں. آیت نمبر 24. آؤ اللہ نے کہا ایک لفظ میں غور کریں, وَلَا تُطِیعْ مِنْهُمْ عَاصِمًا أَوْ كَفُورًا. اللہ نے صاحب میں دو شرطیں کیا؟ اللہ نے کہا جس نے کبھی گناہ کیا یا کفر کیا اس کی اطاعت نہیں کرتا. یہ آگے نہ آئے بچوں سے کتاب نہیں کرتا. ہماری اہل سنت کتاب ہے الاستیاب, 5 سے 6 ہزار لوگوں کے نام لکھے ہوئے. اس درگاہا 5 سے 6 ہزار لوگوں کے نام لکھے ہوئے. طبقات النساء, فضائل صحابہ, تاریخ طبری, ابن خلدون, ابن ہشام. بچوں سے میرا کتاب ہے, ایک ایک بندے کا نام لکھے, اس کا نام, اس کے باپ کا نام, اس کی ماں کا نام, اس کی ماں اور اس کے باپ کا ملاپ سے پہلے رشتہ کیا تھا. یار سنو فاصلہ کا جواب دے, اس کا سارا شجرہ حسب نسب ملے گا. آؤ میری طرف آؤ. اللہ نے یہ آیت دی, اس کی اطاعت نہیں کرنا جس نے گناہ کیا یا کفر کیا. یہ اللہ کی آیت ہے کہ میری کتابیں میں نے آپ کو بتا دی, ہر ایک کا نام لکھا, شجرہ پورا کار کر دی, پوری سیدھی کار ملے گی. اس آیت کو اٹھائے نا, اس آیت کو اٹھائے نا, وَلَا تُطِیعْ مِنْهُمْ عَاصِمًا أَوْ كَفُورًا. اٹھائیں ایک بندے پر آپ کے چیک کریں. چلو میں سادہ کرتا ہوں ذرا. مولوی صاحب خطبے نہ لا دیں, نہ جانے کون مار دے کافر کہہ کے شہر کا شہر مسلمان بنا پھرتا ہے. میں سادہ کر کے لاتا ہوں, مولوی صاحب غصہ نہ کریں. اس آیت کو اٹھائیں نا, حضرت بلال پہ رکھ کے دیکھیں, حضرت جابر پہ رکھ کے دیکھیں, عبداللہ بن مسعود پہ رکھ کے دیکھیں, حضرت حذیفہ پہ رکھ کے دیکھیں, حضرت عمار بن یاسر پہ رکھ کے دیکھیں, حضرت عثمان بن عفان پہ رکھ کے دیکھیں, حضرت عمر بن خطاب پہ رکھ کے دیکھیں. ایک ایک بندے پہ رکھ کے چیک کریں اس آیت کو, اس پہ حضرت جی تو چیک کرتا کرتا مر جائے گا, مٹ جائے گا, تجھے 14 کے علاوہ کوئی بدلنا نہیں. صحیفہ مومن کا عنوان علی ہے. خیبر میں جو ہے منجی وہ آزان علی ہے. میری نہ مان, چل مصطفیٰ کی مان لے. مومن اور منافق کی پہچان علی ہے. میں علی صبح و شام کرتا